Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. کوئی بادشاہ بیمار ہوا، شیخ سعدی شرازی رحمتullah علیہ نے گلستان کے اندر واقعہ لکھا ہے. مولانا عبد المنان صاحب تشریف فرمائے، انہوں نے گلستان زبانی یاد کی ہے. تو شیخ سعدی شرازی رحمتullah علیہ نے گلستان کے اندر یہ واقعہ لکھا ہے، اور انہوں نے لکھا کہ ایک بادشاہ بیمار ہوا تو طبیب نے اس کی تندرستی میں یہ نسخہ لکھا کہ اس کے اوپر اتنے سال کا کوئی بچہ قربان کیا جائے، ذبح کیا جائے تو بادشاہ ٹھیک ہو سکتا ہے. وہ بچے کو ڈھونڈا، بچہ مل گیا، اس کے ماں باپ کو سونے، اشرفیاں، ہیرے جواہرات دیے، اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے اس کو لے جاؤ، ذبح کر دو. بادشاہ نے مفتی سے پوچھا، مفتی نے کہا جی آپ کو پتہ ہے کہ ہر دور میں سرکاری ملا بہت زیادہ ہوتے ہیں جو بادشاہ وقت کے اشاروں کے اوپر اپنے فتوے بدلتے بھی ہیں، مسئلے بھی بدلتے ہیں، سناتے بھی ہیں، دیتے بھی ہیں. اس نے کہا کہ بادشاہ کی جان بچانے کے لیے اگر اس کو ذبح کیا جائے تو کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں. قاضی سے بھی وہ سارے کے سارے جو قانونی پیچیدگیاں تھیں وہ پوری ہوتی رہی. قاضی کے پاس گئے، قاضی نے کہا ٹھیک ہے جی، اگر اتنی عوام کا بادشاہ صرف ایک بندے کے جانے کی وجہ سے بچ سکتا ہے تو اس کو قربان کر دو. اب وہ بادشاہ کے محل میں لایا گیا، بہت بڑا محل کا صحن تھا. بادشاہ کا پلنگ باہر بچھایا گیا، طبیب بھی کھڑے تھے، وہاں کے وزیر اور مشیر بھی کھڑے تھے. ایک طرف اس کے والدین اپنے ہیرے جواہرات لے کے جا رہے تھے، فتویٰ دینے والا مفتی بھی تھا، فیصلہ سنانے والا قاضی بھی تھا. یہ سارے کے سارے موجود تھے. تو جب اس بچے کو سامنے لایا گیا، جلاد کو بھی لایا گیا جس نے اس کی گردن قلم کرنی تھی. بچہ آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرایا، آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرایا. جب وہ مسکرایا تو بادشاہ نے کہا ٹھہر جاؤ، پہلے اس سے پوچھو کہ یہ مسکرایا کیوں ہے. بادشاہ نے اسے کہا تمہاری تو گردن اترنے والی ہے، تم مسکرائے کیوں ہو. وہ بچہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ بچہ کہتا ہے بادشاہ سلامت، میں اس لیے مسکرایا ہوں کہ جب آدمی کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، کسی بچے کی جان کو خطرہ ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہے اپنے ماں باپ کے پاس، ابا جی، اماں جان، فلاں مجھے مارنے لگا ہے، فلاں سے مجھے خطرہ ہے، فلاں سے میری جان کو خطرہ ہے، مجھے بچائیے نا. میرے ماں باپ، میرے والدین تو پہلے ہی آپ سے ہیرے جواہرات لے کے مجھے آپ کے ہاتھ فروخت کر چکے ہیں. جب ماں باپ نہ ہو، گھر والوں سے سپورٹ نہ ملے تو آدمی دیندار طبقے کے پاس جاتا ہے. میں جب ادھر دیکھتا ہوں تو مفتی نے پہلے ہی فتویٰ دے چھوڑا ہے کہ اس بچے کو ذبح کرنا بادشاہ کے لیے بالکل جائز ہے، ناجائز نہیں. دیندار طبقہ پروسان حال نہ ہو تو آدمی عدالتوں کی طرف رجوع کرتا ہے. وہاں کا قاضی بھی فیصلہ دے چکا ہے کہ اس کو بادشاہ کے لیے ذبح کر دو ورنہ بادشاہ ٹھیک نہیں ہوگا. جب آدمی عدالتوں سے مایوس ہوتا ہے، آخری اپیل کے لیے وہ اپنے ملک کے بادشاہ کی عدالت میں جاتا ہے. اور میں جب آپ کی طرف دیکھتا ہوں تو آپ تو پہلے ہی میرے خون کے پیاسے ہیں، سارا بندوبست آپ نے کیا ہے. میں اللہ کی طرف دیکھ کے مسکرایا ہوں، واہ مولا، دنیا کے سارے دروازے بند ہیں، صرف ایک آخری سہارا تو ہے. میں مسکرا رہا تھا کہ میرا مولا اب کوئی معجزہ کرے تو شاید میں بچ سکوں. بچے نے جب یہ باتیں کہی، بادشاہ کا دل نرم ہوا، اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگے. اس نے حکم دے دیا بچے کو چھوڑ دیا جائے. علامہ شیخ سعدی شرازی رحمتullah علیہ فرماتے جو ہی بچہ محل سے باہر نکلا، بادشاہ کے جسم سے وہ اسی طرح بیماری بھی نکلتی گئی. صرف آسمان کی طرف دیکھ کے مسکرایا ہے اور کچھ نہیں کیا.
رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی ہے۔ Thanks for watching Mufti Inamullah Khalid official YouTube channel.